شہرت، مال و دولت اور خوبصورتی، اور تیسری چیز فرمایا کہ دینداری کو دیکھ کر لوگ رشتہ تلاش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ چار چیزیں دیکھ کر لوگ رشتہ تلاش کرتے ہیں، لیکن کامیاب رشتہ وہ ہے جس رشتے کو دینداری کی بنیاد پر پسند کیا گیا ہو۔ مالداری کی بنیاد پر چلنے والا رشتہ کامیاب نہیں ہے، خوبصورتی کی بنیاد پر رشتہ طے کرنے والا رشتہ کامیاب نہیں ہے، اسی طریقے سے شہرت کی بنیاد پر رشتہ منتخب کرنے والا رشتہ کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب رشتہ وہ ہے جس رشتے کو دینداری کی بنیاد پر پسند کیا گیا ہو۔ کیوں؟ مال ہے، مال ایک ایسی چیز ہے جو آنے جانے والا ہے۔ آج کوئی مالدار ہے، کل وہی غریب ہو جائے گا، آج جو غریب ہے کل وہی مالدار ہو جائے گا۔ کیا ہماری آنکھوں نے ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جو پہلے بڑے مالدار تھے، جن کے بڑے چرچے تھے، انہوں نے اپنی زمین و جائیداد بیچ دیا، وہ بالکل کنگال ہو گئے، آج کھانے اور پینے کے لیے ان کے پاس پیسے کی قلت ہے۔ اور کیا ہماری نگاہوں نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو چھپر میں رہتے تھے، جو جھوپڑی میں رہتے تھے، جن کے بدن پر پھٹے پھٹے کپڑے ہوتے تھے، آج بہترین گاڑیوں میں چلتے ہیں، بہترین مکانات ان کے بنے ہوئے ہیں، بہترین دکانیں چل رہی ہیں۔ معلوم ہوا کہ مال کسی ایک کے پاس رکتا نہیں ہے، کبھی کوئی مالدار ہوتا ہے وہی غریب ہو جاتا ہے، کبھی کوئی غریب ہوتا ہے وہی مالدار ہو جاتا ہے۔ تو آج اگر مال کی بنیاد پر آپ رشتہ کرو گے تو کیا پتا کہ پھر وہی مالدار غریب ہو جائے اور پھر تمہارا محتاج بن جائے اور پھر تم ہی سے مانگنے لگے۔ اس لیے مال کوئی ٹکنے والی چیز نہیں ہے، رشتہ تلاش کرتے ہوئے مال کو بنیاد مت بناؤ۔ شہرت کی بنیاد پر اگر تم رشتہ طے کرو گے تو کسی کی شہرت ہمیشہ نہیں رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کا باپ بہت اچھا ہو، جب تک باپ زندہ رہا اس کی شہرت رہی، باپ دنیا سے چلا گیا، خاندان کی ساری شہرت ختم ہو گئی۔ لڑکوں کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے جس کی بنیاد پر اس کی شہرت ہو۔ بہت سے ایسے لوگ تھے کہ باپ کا نام پورے علاقے میں مشہور تھا، لیکن جب باپ دنیا سے چلا گیا اس کے لڑکے کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ تو شہرت کی بنیاد پر اگر رشتہ طے کرو گے تو شہرت بھی زیادہ دن تک چلنے والی نہیں ہے۔ خوبصورتی کی بنیاد پر اگر رشتہ منتخب کرو گے تو خوبصورتی بھی کوئی ٹکاؤ کی چیز نہیں ہے۔ آپ کتنی بھی خوبصورت لڑکی کو بیاہ کر کے اپنے گھر لاؤ تو ایک بچوں کی ماں بننے کے بعد اس کے چہرے کی ساری خوبصورتی ختم ہو جائے گی، یا بچوں کی وجہ سے خوبصورتی نہ ختم ہو تو بہت سی خوبصورت عورتوں لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو کوئی بیماری ایسی ہو جاتی ہے جس بیماری کے بعد ان کا جسم بالکل کمزور ہو جاتا ہے، گال ان کے گھس جاتے ہیں، آنکھیں ان کے اندر چلی جاتی ہیں۔ یعنی خوبصورتی بھی کوئی ٹکاؤ کی چیز نہیں ہے، وہ ہمیشہ نہیں باقی رہے گی۔ کوئی ضروری نہیں خوبصورت ماں سے پیدا ہونے والا بچہ یہ بچی خوبصورت ہی ہو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے بتلایا کہ یہ خوبصورتی بھی کوئی ٹکاؤ کی چیز نہیں ہے۔ تو جو چیز ٹکاؤ کی چیز نہیں ہے اس کو بنیاد بنا کر اور معیار بنا کر رشتہ طے نہ کرو، بلکہ دینداری کو بنیاد بناؤ، اس لیے کہ دینداری ایک ٹکاؤ کی چیز ہے۔ ایک لڑکی اگر دیندار ہے تو اس کی دینداری کی وجہ سے اس کا پورا گھر دیندار ہو جائے گا، اور اس کی دینداری صرف اس کی زندگی تک نہیں رہے گی، اس کی دینداری اس کے نسلوں تک جائے گی، اور اس کی دینداری سے فائدہ اس کے مرنے کے بعد اس کے نسلوں کے ذریعے بھی ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینداری ایک ٹکاؤ کی چیز ہے، اس دینداری سے تمہارا گھر سدھرے گا، تمہاری اولادیں سدھریں گی، تمہاری نسلیں سدھریں گی۔ اس لیے دین کو بنیاد بنا کر رشتہ منتخب کرو۔ لیکن آج ہمارے یہاں ہر انسان کے اندر مال کی حوث بھری ہوئی ہے، مال کی لالچ ہے، ہر انسان کے اندر زیادہ سے زیادہ مال اور جہیز پانے کی لالچ ہوتی ہے، اور لڑکوں کی عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں، لیکن رشتہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ کوئی مالدار گھرانے سے رشتہ مل نہیں رہا۔ اور اسی بنیاد پر اور اسی جہیز کی نحوست کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر بڑی بڑی عمر کی لڑکیاں اس بنیاد سے بیٹھی رہ جاتی ہیں کہ ان کے باپ غریب ہیں، کمزور ہیں، ماں کی قلت ہے، جہیز دینے کے لیے ان کے پاس سادہ سامان نہیں ہے، ان کی حیثیت نہیں ہے۔ رشتے والے آتے ہیں پہلے یہی دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہاں رشتہ کیا تو ہم کو ملے گا کیا۔ یہ مردوں کی غیرت کے خلاف ہے
یہ مردانگی کے خلاف ہے کہ ایک مرد ہو کر وہ عورت سے جہیز کا مطالبہ کرے یا عورت کی طرف سے دیے ہوئے سامانوں پر وہ اپنی زندگی گزارے۔ آج ہمارے لڑکوں کی شادیاں ہوتی ہیں، فضول خرچیاں نہ جانے کتنے کر دیتے ہیں۔ اگر انہیں فضول خرچیوں کو بچا کر ہم نے فریج خرید لیا، ہم کولر خرید لیں، ہم بیڈ بنوا لیں، ہم صوفہ گدے بنوا لیں، تو پھر لڑکیوں سے لینے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن آج ہم بارات میں دو آدمی کو لے کے جاتے ہیں، اس کے لیے 20 گاڑیاں بک کراتے ہیں، 10 گاڑیاں بک کراتے ہیں، ایک گاڑی میں 7 چیزوں کو نہ کرتے اور انہیں فضول خرچیوں سے جہیز کا سامان لڑکے والے خود بنانے تیار کر لیتے، پھر لڑکی والوں سے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن آج یہ جہیز اتنی منحوس اور اتنی بڑی لعنت ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو چکی ہے اور کہ ہمارے اندر اس کی کوئی نفرت ہی نہیں ہے، اور ہر ایک چاہے دیندار ہو، بے دین ہو، غریب ہو، مالدار ہو، ہر ایک کے دل کے اندر لعنت بھری ہوئی ہے کہ اس کو جہیز زیادہ سے زیادہ ملے، جبکہ ایک سچا اور پکا مسلمان اور ایک کامل مرد اور پکا مرد کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ لڑکی والوں سے کوئی ایسے سامان کا مطالبہ نہ کرے۔ گاڑی پہ چلنا ہے، اپنی کمائی کی گاڑی لو اور اس پر چلو۔ تم کو فریج کا پانی پینا ہے تو اپنی کمائی کے پیسے سے فریج خریدو اور پانی پیو۔ تم کو بیڈ پر رہنا ہے تو اپنی کمائی کے بیڈ بنواؤ۔ تم کو اگر کولر کی ضرورت ہے تو اپنی کمائی کے کولر لو۔ یہ کیا کہ لڑکی والوں سے لیتے ہو؟ آج کل اس جہیز کی وجہ سے نہ جانے کتنے ماں باپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جب بچی کی شادی کرتے ہیں، کسی سے قرض لیتے ہیں، کوئی اپنا کھیت بیچ رہا ہے، کوئی اپنی دکان بیچ رہا ہے، کوئی اپنی گاڑی بیچ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک باپ انتہائی کمزور ہو جاتا ہے اپنی بچیوں کی شادی کرتے کرتے۔ اس لیے خدا کے واسطے بیدار ہو، غفلت سے اٹھو اور یہ طے کرو کہ ہم اپنے لڑکوں کی شادی اس طرح کریں گے کہ لڑکی والے سے کوئی جہیز نہیں لیں گے، کوئی جہیز نہیں لیں گے، جہیز کا سارا سامان ہم خود طے کریں گے۔ آج ایک عجیب و غریب ہمارے اندر فیصلہ ہو گیا، عجیب و غریب مزاج ہمارا بن گیا۔ ہم میں سے ہر ایک کا یہی مزاج بنا ہوا، جب ہماری لڑکی کی شادی کی بات آتی ہے تو ہمارے اندر یہی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ایسا رشتہ ملے کہ جو زیادہ سے زیادہ جہیز نہ مانگ رہا ہو۔ ہر لڑکی والے کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایسی جگہ رشتہ ملے جو زیادہ جہیز کی لالچ نہ رکھتا ہو، اور اسی لڑکی والے کے یہاں لڑکا بھی موجود ہے۔ جب اس لڑکے کی بات آتی ہے تب وہ سوچتا ہے کہ ایسی جگہ رشتہ ملے کہ جہاں زیادہ سے زیادہ مال ملے، جہاں زیادہ سے زیادہ جہیز ملے۔ تو ہم نے اپنا پیمانہ ہم نے بدل لیا، جب اپنی لڑکی کی باری آتی ہے تو خواہش ہوتی ہے کہ جہیز والا نہ ملے، اور جب لڑکی کی شادی کی بات آتی ہے تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جہیز والا رشتہ ملے اور ایسی جگہ رشتہ ملے جہاں زیادہ جہیز ہو۔ یہ جو ہم نے پیمانہ بنا رکھا ہے، یہ جو ہم نے معیار بنا رکھا ہے، اس کو ہمیں بدلنا ہے۔ جب ہم اپنے دل کے اندر یہ چیز پیدا کریں گے کہ ہم اپنے لڑکے کی شادی ایسی جگہ سے کریں گے جہاں سے کچھ جہیز نہ ملے لیکن لڑکی دیندار ملے، لڑکی اچھی ملے۔ اگر ہم اپنے لڑکے کے لیے یہ چیز پسند کریں گے تو پھر ہماری لڑکی کے لیے لوگ ایسے ہی آئیں گے جو ہم سے زیادہ جہیز کی امید نہیں رکھیں گے۔ لیکن جب پہلے ہم خود اپنے لڑکوں کے بارے میں یہ چیز پیدا کریں، لیکن نہیں، لڑکوں کی جب شادی کی بات آتی ہے تو سب بھول جاتے ہیں، اور جب لڑکی کی شادی کی بات آتی ہے تو ساری چیزیں ہم کو یاد آ جاتی ہے۔ اس لیے دونوں موقعوں پر اس بات کو ہمیں ذہن کے اندر رکھنا ہوگا کہ جہیز نہ لینا ہے اور نہ جہیز دینا ہے، اس لیے کہ اسلام نے ہم کو ایسا کچھ نہیں حکم دیا۔ اسلام، اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ انسان کو اتنا ہی حکم دیتا ہے جتنا اس کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ طاقت سے زیادہ اسلام کو کسی بات کا حکم نہیں دیتا ہے۔ لیکن آج کیا ہے، ہمارے اندر جہیز دینے کی طاقت نہیں ہے لیکن ہم جہیز دینے پر مجبور ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، قرض لے کر دیتے ہیں۔ اسلام کے اندر حج ایک فرض عبادت ہے، حج ایک فرض عبادت ہے، زکات ایک فرض عبادت ہے، لیکن اسلام نے کہیں نہیں کہا کہ ادھار لے کر زکات ادا کرو،
ادھار لے کر زکات دینے کا حکم نہیں ہے. تمہارے اندر طاقت ہے, تمہارے پاس استطاعت ہے, اتنا مال ہے جس پر زکات واجب ہو سکتا ہے, تب تم زکات ادا کرو. تم غریب ہو, تمہارے پاس زکات دینے کے بعد مال نہیں ہے, تو اسلام تم پر زکات کو واجب نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ طاقت زیادہ ہو جائے گا. کہ جب تمہارے اندر زکات دینے کی طاقت نہیں ہے, اسلام نے پھر تم کو حکم دے دیا نہیں, جتنی طاقت ہے اتنا ہی تم کو حکم دے گا. حج کتنی بڑی عبادت ہے. ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم کو حج کرنے کی نوبت آئے, حج کرنے کی توفیق ملے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر حج نہیں فرض کیا. یہ نہیں کہا کہ تم کو حج کرنا ہے چاہے قرض لے کر کرنا پڑے, نہیں, قرض لے کر حج کرنے کا حکم نہیں دیا. حج کب کرو؟ جب تمہارے پاس گنجائش ہو, تمہارے پاس دولت ہے اتنی کہ تم حج کر سکتے ہو, تو تمہارے اوپر حج فرض ہے. لیکن تمہارے پاس دولت نہیں ہے تو قرض لے کر حج نہیں کیا جائے گا. تو اتنی بڑی بڑی عبادت ہے, قرض لے کر کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. پھر جہیز قرض لے کر دیا جائے, اسلام نہیں حکم دیتا ہے. اسلام نہیں کہتا کہ قرض لے کر. کتنے باپ ایسے ہیں کہ بیٹیوں کی شادی کے لیے بینکوں سے لون لیا اور لون نہیں ادا کر سکے اور اسی میں وہ دنیا سے چلے گئے. بتلاؤ ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ نحوست ہم تو سمجھتے ہیں لڑکی کی شادی ہو گئی, لڑکے والوں نے اتنا دے دیا, بڑے خوش ہیں. لیکن لڑکے کے باپ کے اوپر کیا گزری ہوگی, لڑکی کے بھائیوں پر کیا گزر رہا ہوگا, اس تکلیف کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں. اس لیے آج کے پروگرام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے شادیوں کے اندر جو جہیز کی لعنت پیدا ہو گئی ہے اور پھیل گئی, اس لعنت کو دور کرنا ہوگا. اور میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں, کیونکہ انہی کے اندر زیادہ تمنا ہوتی ہے کہ ایسی جگہ سے رشتے ملے جہاں سے مال زیادہ ملے. لیکن ماں بہنوں, آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ آپ کی بھی بیٹی ہے, آپ کو بھی اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہوگی. تو اس لیے اپنے لڑکوں کے رشتے کے لیے جہیز کی نیت اپنے دل سے نکال دو, تاکہ تمہاری بیٹیوں کا رشتہ بھی اچھی جگہ اور بغیر جہیز کی جو لالچ والی جگہ سے ہو. اس لیے میں ماں اور بہنوں سے درخواست کرتا ہوں. تو ایک معاشرے کے اندر جہیز کی لعنت, دوسرے شادی کے موقع پر ایسی رسمیں کہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. سادگی کے ساتھ اسلام شادی کا حکم دیتا ہے, لیکن شادی سے پہلے ہم منگنی کرتے ہیں. منگنی کا اسلام کے اندر کوئی حکم نہیں ہے. اسلام نے کہیں نہیں کہا کہ پہلے منگنی کرو پھر شادی کرو. ڈائریکٹ شادی کرنے کو حکم دیا ہے. رشتہ طے ہو جائے, دونوں لوگ آپسی رضامندی سے کوئی تاریخ طے کر لو, کوئی ضرورت نہیں اس کے لیے زیادہ کرنے کی. لیکن آج شادی کے رسم کو اتنا بڑھا دیا گیا, منگنی کے رسم کو اتنا بڑھا دیا گیا کہ جتنے خرچ میں ایک شادی ہو جانی چاہیے اس سے زیادہ خرچ آج منگنی کے اندر کیا جاتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں ہم پریشان ہیں, کہتے ہیں ہم حج کیسے کرنے جائیں, ہم زکات کیسے ادا کریں, ہمارے بچوں کو کیسے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیں, اس لیے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں. حالانکہ سارے فضول خرچیاں کر رہے ہیں. اس لیے منگنی کے اندر یہ سارے خرافات اور سارے خرچوں کو ختم کر دینا چاہیے اور سادگی کے ساتھ تعلیم طے کر کے اور شادی کر لینا چاہیے. شادی کا موقع آتا ہے, شادی کے موقع سے پہلے اب 2 رسمیں ہمارے گھروں کے اندر پیدا ہو چکی ہیں اور دھیرے دھیرے یہ رسمیں سارے مسلمان گھروں کے اندر پیدا ہوتی جا رہی ہیں. میں بڑے درد کے ساتھ آپ حضرات سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس برائی کو اور اس رسم کو اپنے گھروں کے اندر داخل نہ ہونے دو, اور جن کے گھروں میں داخل ہو چکا ہے ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے گھروں سے ان رسموں کو دور کرو. ایک ہلدی کی رسم پیدا ہو گئی, ہمارے گھروں کی ہلدی کی رسم پیدا ہو گئی, اور ہلدی کی رسم میں بھی کیا ہوتا ہے, ہلدی پیلی ہے تو اس دن ساری چیزیں پیلی ہوں گی اور اس کو کرنا اتنا ضروری سمجھ لیا گیا. اب جو عورت اس گھر کے اندر آئے گی, جو لڑکی اس گھر کے اندر آئے گی, جو بھی رشتے دار آئے گی, سب کو پیلا کپڑا پہن کر ہی آنا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر والوں کے پاس پیسے نہیں پیلا کپڑا لینے کی. اب وہ گھر والے, ان کے گھر کی عورتیں, ان کے گھر کی لڑکیاں ایسے گھروں میں جاتی شرماتی ہیں کہ ہمارے پاس پیلا کپڑا نہیں ہے, ہم کیسے گھر کے اندر جائیں. مصیبت آ گئی. پھر ادھار لے کر, قرض لے کر, باپ کسی طریقے سے مجبور ہو کر اس کے لیے پیلا کپڑا سلواتا ہے. یہ کہاں سے آ گیا؟ اسلام کے اندر تو ایسا نہیں. ہلدی کا رسم اسلام کے اندر نہیں ہے. پھر ہلدی والے دن
سب کو پیلا ہی پیلا، یعنی کہ پیلی لائٹوں کے انتظام، پیلے کھانوں کے انتظام، پیلے بستروں کے انتظام، یعنی ہر چیز پیلی پیلی. اس کو اپنے گھروں کے اندر سے اللہ کے واسطے ختم کر دو. یہ اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے اور یہ سارے خرافات ہیں.